وصایا امام اعظم، ترجمہ بنام امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیتیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نصیحتیں۔ بادشاہوں سے میل جول میں احتیاطیں۔ نمبر 1، اے یعقوب، بادشاہ کی عزت و توقیر کرنا۔ اے یعقوب، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام یعقوب ہے مگر اپنی کنیت ابو یوسف سے مشہور ہے۔ اے یعقوب، بادشاہ کی عزت و توقیر کرنا، اس کے منصب کی عظمت کا لحاظ رکھنا اور اس کے سامنے جھوٹ بولنے سے اجتناب کرنا۔ نمبر 2، جب تک بادشاہ سے تجھے کوئی علمی حاجت درپیش نہ ہو بلا ضرورت اس کے دربار میں نہ جانا، کیونکہ اگر تو اس کے ساتھ زیادہ میل جول رکھے گا تو وہ تجھے ہلکا اور حقیر جاننے لگے گا اور تیری قدر و منزلت اس کی نظر میں کم ہو جائے گی۔ اس لیے بادشاہ سے آگ جیسا برتاؤ کر کہ دور رہ کر اس سے نفع حاصل کر، اور جس طرح جلنے اور تکلیف میں مبتلا ہونے کے ڈر سے آگ کے قریب کوئی نہیں جاتا، اسی طرح بادشاہ کے قریب جانے سے بھی کتراتے رہنا اور اس کی ایذا سے خود کو بچاتے رہنا، کیونکہ وہ اپنے علاوہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتا۔ نمبر 3، بادشاہ کے سامنے کثرت کلام سے گریز کرنا، کیونکہ وہ اپنے مصاحبوں اور درباریوں کے سامنے تجھ پر اپنے علم کی برتری جتانے کے لیے تمہاری باتوں پر پکڑ کرے گا اور تمہاری غلطیاں نکالے گا، جس کی وجہ سے تم لوگوں میں ذلیل ہو جاؤ گے۔ نمبر 4، اس بات کا خیال رکھنا کہ جب تم بادشاہ کے دربار میں جاؤ تو وہ تمہارے اور عام لوگوں کے مقام و مرتبے میں فرق پہچانتا اور اس کا لحاظ کرتا ہو۔ نمبر 5، بادشاہ کے پاس جاتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا کہ اس کے دربار میں ایسے اہل علم حضرات موجود نہ ہوں جن کے علمی مقام کی تمہیں خبر نہ ہو، کیونکہ ایسی صورتحال میں خدشہ ہے کہ تمہیں ان سے زیادہ عزت و مقام بخشا جائے، حالانکہ وہ تم سے زیادہ علم والے ہوں، تو یہ بات تمہیں نقصان دے گی یا ہو سکتا ہے تمہارا مقام و مرتبہ کم کر دیا جائے، حالانکہ تم علم میں ان سے بڑھ کر ہو، تو اس وجہ سے تم بادشاہ کی نظر سے گر جاؤ گے۔ نمبر 6، جب تمہیں کوئی شاہی عہدہ پیش کیا جائے تو اس وقت تک قبول نہ کرنا جب تک تم یہ نہ جان لو کہ بادشاہ علم اور فیصلوں میں تمہارے مسلک و مذہب سے راضی ہے، تاکہ حکومتی معاملات میں کسی دوسرے کے مسلک کی طرف رجوع نہ کرنا پڑے۔ نمبر 7، بادشاہ کے مصاحبین و محافظین سے ہرگز تعلقات قائم نہ کرنا بلکہ صرف بادشاہ سے تعلق رکھنا۔ نمبر 8، اس کے مصاحبین سے دور رہنا تاکہ تمہارا جاہ و جلال باقی رہے۔ نمبر 9، عوام کے سامنے اتنی ہی بات کرنا جتنی تم سے پوچھی جائے۔ دنیاوی گفتگو سے بچنے کی نصیحت۔ نمبر 10، ہمیشہ علمی بات کرنا، دنیاوی معاملات و تجارت کے بارے میں گفتگو سے اجتناب کرنا، کیونکہ اس سے نقصان یہ ہوگا کہ لوگ مال کی طرف تمہاری رغبت دیکھ کر تم پر رشوت کے لین دین کی بدگمانی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ نمبر 11، عام لوگوں کے درمیان بیٹھو تو ہنسی مذاق سے احتراز کرنا۔ نمبر 12، بلا ضرورت بازار میں زیادہ آنے جانے سے بچنا۔ امردوں سے بچنے کی نصیحت۔ نمبر 13، امردوں یعنی جن لڑکوں کو دیکھ کر شہوت آئے ان سے گفتگو نہ کرنا، کیونکہ وہ فتنے کا باعث ہیں۔ چھوٹے بچوں کے ساتھ گفتگو کرنے اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیرنے میں حرج نہیں۔ بڑوں کا ادب کرنے کی نصیحت۔ نمبر 14، غیر عالم بوڑھوں کے ساتھ راستوں کے درمیان نہ چلنا، کیونکہ اگر تو نے ان کو مقدم کیا تو تیرے علمی مقام کو عیب لگے گا، اور اگر ان سے آگے چلا تو تجھ پر عیب لگے گا کہ تو نے ان کا احترام نہیں کیا، حالانکہ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو ہمارے بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ راستوں اور مساجد میں کھانے سے پرہیز۔ نمبر 15، راستوں میں مت بیٹھنا،
ضرورت ہو تو مسجد میں بیٹھ جانا۔ نمبر 16، بازاروں اور مسجدوں میں نہ کھانا پینا، نہ ہی دکانوں پر بیٹھنا۔ نمبر 17، سبیلوں اور ان پر پانی پلانے والوں سے پانی نہ پینا کہ وہ عالم اور جاہل میں فرق نہیں کرتے۔ نمبر 18، ریشم اور زیور یعنی سونے کی انگوٹھی، لاکٹ وغیرہ اور کسی قسم کا سلک یعنی ریشم نہ پہننا کیونکہ اس کا استعمال تجھے تکبر میں مبتلا کر دے گا۔ ازدواجی زندگی کے آداب۔ نمبر 19، اپنی شریک حیات سے بستر میں زیادہ گفتگو نہ کرنا، بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت بات پر ہی اکتفا کرنا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، دوران جماع زیادہ باتیں نہ کرے کہ اولاد کے گونگے یا توتلے ہونے کا خطرہ ہے۔ نمبر 20، عورت سے زیادہ جماع کرنے اور اس کو زیادہ چھونے سے اجتناب کرنا۔ نمبر 21، جماع سے قبل اللہ عز و جل کا ذکر کرنا، پھر اس سے ہم بستری کرنا۔ نمبر 22، اپنی بیوی کے سامنے دوسروں کی عورتوں اور نوکرانیوں کا ذکر نہ کرنا کیونکہ اس طرح وہ تجھ سے بے پرواہ ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ جب تو اس کے سامنے دوسری عورتوں کا تذکرہ کرے تو وہ بھی تجھ سے دوسرے مردوں کا ذکر کرنے لگے۔ نمبر 23، اگر ہو سکے تو ایسی عورت سے شادی نہ کرنا جو بیوہ ہو یا جس کے ماں باپ ہوں یا جس کی پہلے سے اولاد ہو، اور اگر ایسی عورت سے نکاح کرنا پڑے تو یہ شرط رکھ لینا کہ اس کے قریبی رشتہ دار اس سے بکثرت نہیں ملیں گے۔ نمبر 24، اگر عورت مالدار ہوئی تو اس کا باپ دعویٰ کرے گا کہ تیری بیوی کے پاس موجود مال میرا ہے، میں نے اسے عاریتن دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم ہمارے ٹکڑوں پر پل رہے ہو اور یہ بات تمہیں ناگوار گزرے گی۔ نمبر 25، جس قدر ممکن ہو اپنے سسرال جانے سے احتراز کرنا۔ نمبر 26، ہرگز گھر داماد بننے یعنی سسرال کے ہاں رہنے پر راضی نہ ہونا، اس لیے کہ اگر تو ان کے پاس رہنے لگا تو وہ مال کی لالچ میں تجھ سے تیرا مال لے لیں گے، اور اس کا دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ تیری بیوی تیرے اخلاق و عادات میں نہ ڈھل سکے گی۔ نمبر 27، اولاد والی عورت سے نکاح نہ کرنا کیونکہ وہ اپنا سارا مال ان کے لیے جمع کر رکھے گی اور چونکہ اس کو اپنی اولاد تجھ سے زیادہ عزیز ہوگی جس کی وجہ سے وہ تیرا مال چرا چرا کر ان پر خرچ کرے گی۔ نمبر 28، ایک گھر میں دو بیویوں کو جمع کرنے سے گریز کرنا۔ نمبر 29، نکاح سے پہلے اس بات کی مکمل طور پر تسلی کر لینا کہ تم اپنی بیوی کی تمام حاجات و ضروریات پوری کر سکتے ہو۔ پہلے علم دین حاصل کرنا۔ نمبر 30، اس بات کا خیال رکھنا کہ پہلے علم دین حاصل کرنا، پھر کسب حلال سے مال جمع کرنا، اس کے بعد نکاح کرنا، اور اگر تو دوران طالب علمی مال کی طلب میں مشغول ہو گیا تو علم دین حاصل نہ کر سکے گا اور مال تجھے لونڈیاں اور خدام خریدنے پر آمادہ کرے گا اور یوں تو دنیا میں مشغول ہو جائے گا۔ زمانہ طالب علمی میں اس بات کا بھی لحاظ رکھنا کہ دل میں ہرگز عورتوں کی رغبت پیدا نہ ہو کہ یوں تیرا وقت ضائع ہوگا اور تیرے اہل و عیال کثیر ہو جائیں گے اور تو ان کی ضروریات پوری کرنے میں مشغول ہو کر علم دین اور مال دونوں سے رہ جائے گا۔ جوانی میں حصول علم کی نصیحت۔ نمبر 31، ایسے وقت میں طلب علم میں مشغول ہو جبکہ تیرے جوانی کے ابتدائی ایام ہوں اور تیرا دل دنیاوی معاملات سے فارغ ہو، اس کے بعد کسب حلال کرنا تاکہ تیرے پاس کچھ مال جمع ہو جائے، اور نکاح سے پہلے طلب علم کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ اہل و عیال کی کثرت دل کی تشویش کا باعث بنتی ہے، اور جب تیرے پاس بقدر ضرورت مال جمع ہو جائے تو نکاح کر لینا اور اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح زندگی بسر کرنا جس طرح میں نے تجھے بتایا ہے۔ نمبر 32، خوف الہی عز و جل اور تقوی، امانتوں کی ادائیگی اور عوام و خواص کی خیر خواہی کو اپنے اوپر لازم کر لینا۔ حسن معاشرت کی نصیحت۔ نمبر 33، لوگوں کو اپنے سے کمتر اور حقیر نہ جاننا بلکہ ان کی عزت نفس کا لحاظ رکھنا اور ان سے زیادہ میل جول بھی نہ رکھنا، اور جو لوگ خود تجھ سے میل جول رکھنا چاہیں ان کو دینی مسائل سے آگاہ کرنا تاکہ ان میں سے علم کا ذوق رکھنے والا طلب علم میں مشغول
مشغول ہو جائے، اور جو علم سے دلچسپی نہیں رکھتا وہ ناراض ہوئے بغیر تجھ سے دور ہو جائے۔ مسئلہ بیان کرنے میں احتیاط کرنا۔ نمبر 34، عوام الناس کو دینی باتیں علم کلام کے انداز میں نہ بیان کرنا، کیونکہ لوگ تمہاری تقلید کریں گے اور علم کلام میں مشغول ہو جائیں گے۔ نمبر 35، جب کوئی تجھ سے مسئلہ دریافت کرنے آئے تو اسے صرف اس کے سوال کا جواب دینا اور اس میں ایسی زیادتی نہ کرنا جو اسے اصل جواب سمجھنے میں دشواری پیدا کرے۔ حصول علم پر استقامت کی نصیحت۔ نمبر 36، اگر تم خوراک اور کسب معاش کے بغیر 10 سال بھی زندہ رہ سکو تب بھی علم دین سے دوری اختیار نہ کرنا، کیونکہ اگر تم نے علم دین سے منہ موڑا تو تمہاری معیشت تنگ ہو جائے گی، جیسا کہ اللہ عز و جل کا فرمان عبرت نشان ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ ترجمہ کنز ایمان، اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے۔ طلباء کی خیر خواہی کی نصیحت۔ نمبر 37، جو لوگ تجھ سے علم فقہ حاصل کریں ان پر پوری توجہ دینا اور ان سب کے ساتھ بیٹوں جیسا سلوک کرنا تاکہ ان کی علم میں رغبت مزید بڑھے۔ جھگڑا کرنے والوں سے نہ الجھنا۔ نمبر 38، اگر کوئی بازاری یا عام شخص تجھ سے جھگڑا کرے تو ان سے نہ جھگڑنا بلکہ عفو و درگزر سے کام لینا، کیونکہ اگر تو ان سے جھگڑا کرے گا تو لوگوں کی نظروں میں تیری عزت کم ہو جائے گی۔ بیان حق میں نڈر ہونے کی نصیحت۔ نمبر 39، حق بیان کرنے میں کسی کے روب میں نہ آنا اگرچہ بادشاہ ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 40، اپنے آپ کو دیگر لوگوں سے زیادہ عبادت میں مشغول رکھنا، کیونکہ جب عام لوگ تجھے اپنی عبادات سے زیادہ نیکیوں پر متوجہ ہوتا نہ پائیں گے تو وہ تیرے بارے میں برا گمان کریں گے اور سمجھیں گے کہ عبادت میں تیری دلچسپی کم ہے، نیز وہ یہ گمان کریں گے کہ تیرے علم نے تجھے اتنا ہی نفع دیا جتنا نفع انہیں ان کی جہالت نے دیا۔ اہل علم کا ادب کرنا۔ نمبر 41، جب تو اہل علم کے شہر میں داخل ہو تو اپنے علم کو جاہ و منصب کے لیے مت اختیار کرنا بلکہ وہاں ایک عام شہری کی طرح رہنا تاکہ وہ جان لیں تیرا مقصد ان کی عظمت و بزرگی کو لوگوں کی نظر میں کم کرنا نہیں، ورنہ وہ سب کے سب تیرے مقابلے میں آ جائیں گے اور تیرے مذہب پر تان کریں گے اور عام لوگ بھی تیرے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور تجھے تیز نظروں سے دیکھیں گے اور تو ان کے نزدیک خواہ مخواہ ذلیل ہو جائے گا۔ علماء سے گفتگو کے آداب۔ نمبر 42، اہل علم کی موجودگی میں فتویٰ نہ دینا اگرچہ وہ تجھ سے مسائل میں فتویٰ طلب کرے اور نہ ہی ان سے بحث و مباحثہ کرنا۔ نمبر 43، ان اہل علم کے سامنے بغیر کسی واضح دلیل کے کوئی بات بیان نہ کرنا۔ کسی کے بڑوں کو برا کہنے سے بچنا۔ نمبر 44، اہل علم کے اساتذہ کو برا بھلا نہ کہنا ورنہ وہ تجھے لعن طعن کریں گے، جیسا کہ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ علم۔ ترجمہ کنز ایمان، اور انہیں گالی نہ دو جن کو وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں کہ وہ اللہ کی شان میں بے ادبی کریں گے زیادتی اور جہالت سے۔ خلیفہ اعلی حضرت صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی تفسیر خزائن العرفان میں اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں قتادہ کا قول ہے کہ مسلمان کفار کے بتوں کی برائی کیا کرتے تھے تاکہ کفار کو نصیحت ہو اور وہ بت پرستی کے عیب سے باخبر ہوں، مگر ان نا خدا شناس جاہلوں نے بجائے پند پذیر ہونے کے شان الہی عز و جل میں بے ادبی کے ساتھ زبان کھولنی شروع کی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی وگرچہ بتوں کو برا کہنا اور ان کی حقیقت کا اظہار طاعت و ثواب ہے، لیکن اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کفار کی بدگوئیوں کو روکنے کے لیے اس کو منع فرمایا۔ ابن انباری کا قول ہے یہ حکم اول زمانے میں تھا، جب اللہ تعالی نے اسلام کو قوت عطا فرمائی یہ منسوخ ہو گیا۔ نمبر 45، لوگوں سے محتاط رہنا یعنی کسی سے دھوکہ نہ کھانا، ظاہر و باطن ایک رکھنا۔ نمبر 46، تو جس طرح لوگوں کے سامنے رہے ان کی غیر موجودگی میں بھی اسی طرح رہا کرنا، کیونکہ تیرا علمی معاملہ اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تو اپنے ظاہر و باطن کو ایک نہ کر لے۔
عہدہ قضا قبول کرنے یا نہ کرنے کی نصیحت۔ نمبر 47، جب بادشاہ تمہیں کسی ایسے کام کی ذمہ داری سونپے جو تم کر سکتے ہو تو اسے اس وقت تک قبول نہ کرنا جب تک اس بات کا یقین نہ ہو جائے کہ اگر تم اس کام کی ذمہ داری قبول نہیں کرو گے تو کوئی نااہل قبول کر لے گا جس سے لوگوں کو نقصان پہنچے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی یقین ہو کہ تمہیں وہ عہدہ تمہاری علمی قابلیت کی وجہ سے دیا جا رہا ہے۔ مناظرے کے متعلق نصیحت۔ نمبر 48، مجلس مناظرہ میں خوف اور گھبراہٹ کے ساتھ گفتگو کرنے سے بچنا کہ یہ دل میں خلل پیدا کرتا ہے اور زبان بولنے سے رک جاتی ہے۔ مردہ دلی کے اسباب۔ 49، زیادہ ہنسنے سے بچنا کہ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 50، عورتوں کے ساتھ زیادہ بات چیت کرنے اور ان کی ہم نشینی اختیار کرنے سے بچنا کہ یہ بھی دل کے مردہ ہونے کا سبب ہے۔ چلنے اور گفتگو کرنے کے آداب۔ نمبر 51، ہمیشہ وقار اور سکون کے ساتھ چلنا اور اپنے کاموں میں جلد بازی نہ کرنا۔ نمبر 52، جو تجھے پیچھے سے پکارے اسے جواب نہ دینا کہ جانوروں کو پیچھے سے آواز دی جاتی ہے۔ نمبر 53، دوران گفتگو اس بات کا خیال رکھنا کہ نہ تیری آواز ضرورت سے زیادہ بلند ہو اور نہ گفتگو میں چیخو پکار ہو۔ نمبر 54، اطمینان و سکون کو اختیار کرنا کہ لوگوں پر تیری عظمت ثابت ہو۔ ذکر اللہ عز و جل کی کثرت۔ نمبر 55، جب تو لوگوں کے درمیان بیٹھے ذکر الہی عز و جل کی کثرت کر تاکہ ان کی بھی یہ عادت بنے۔ اوراد و وظائف کی تلقین۔ نمبر 56، نمازوں کے بعد اپنے اوراد و وظائف کے لیے مخصوص اوقات مقرر کر لو جس میں تم قرآن حکیم کی تلاوت اور اللہ عز و جل کا ذکر کیا کرو اور اس کی عطا کردہ نعمتوں بالخصوص صبر کی توفیق پر اس کا شکر ادا کیا کرو۔ روزے رکھنے کی نصیحت۔ نمبر 57، ہر مہینے میں چند دن مخصوص کر کے ان میں روزے رکھا کرو تاکہ دوسرے لوگ بھی اس میں تمہاری پیروی کریں اور اپنے لیے اتنی عبادت پر راضی نہ ہونا جتنی پر عام لوگ راضی ہو جاتے ہیں۔ محاسبہ نفس۔ 58، اپنے نفس کی نگرانی کرو اور دوسروں کی بھی نگرانی کرو تاکہ وہ تمہاری دنیا اور آخرت اور تمہارے علم سے نفع حاصل کریں۔ خرید و فروخت کی احتیاطیں۔ نمبر 59، بذات خود خرید و فروخت نہ کرو بلکہ کسی خیر خواہ کو مقرر کر لو جو تمہارے سارے کام انجام دے اور تم اپنے معاملات میں اس پر اعتماد کرو۔ نمبر 60، اپنی دنیاوی زندگی اور موجودہ اعمال سے مطمئن نہ ہونا کیونکہ اللہ تعالیٰ تم سے ان تمام اعمال کے متعلق پوچھ گچھ فرمائے گا۔ نمبر 61، امرد خدام جنہیں دیکھ کر شہوت آئے مت خریدنا۔ نمبر 62، لوگوں پر ظاہر نہ کرو کہ میں بادشاہ کا قریبی ہوں اگرچہ تمہیں اس کا قرب حاصل ہو کیونکہ ایسا کرنے سے وہ تمہارے پاس اپنی حاجات لائیں گے تاکہ تم بادشاہ کے دربار میں ان کی سفارش کرو اور پھر اگر تم ان کی حاجات بادشاہ کے پاس لے گئے تو بادشاہ تمہاری بے عزتی کرے گا اور اگر نہ لے گئے تو تمہارا دعوی قرب تمہیں لوگوں کی نگاہ میں عیبدار بنا دے گا۔ عاجزی کی نصیحت۔ نمبر 63، اپنا شمار عام لوگوں میں کرنا لیکن اپنے علمی مقام و مرتبے کا لحاظ رکھنا۔ نمبر 64، برے کاموں میں ہرگز لوگوں کے پیچھے نہ چلنا بلکہ اچھے کاموں میں ان کی پیروی کرنا۔ نمبر 65، جب تو کسی کی برائی پر آگاہ ہو تو اس کی برائی کا ذکر دوسروں کے سامنے نہ کرنا بلکہ اس کے اندر خیر کا پہلو تلاش کرنا اور اس کا ذکر اسی خیر کے ساتھ کرنا، مگر دینی معاملات میں لوگوں کے سامنے اس کی برائی بیان کرنا تاکہ لوگ اس کی پیروی نہ کریں اور اس سے بچیں کیونکہ سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار شفیع روز شمار بے اذن پروردگار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاجر کی برائیوں کا ذکر کرو تاکہ لوگ اس سے بچیں۔ معزز لوگوں کی اصلاح کا طریقہ۔ نمبر 66، جب تم کسی عزت و وجاہت والے شخص میں دینی خرابی دیکھو تو اس کے جاہ و مرتبے کا لحاظ کیے بغیر اس کی اصلاح کرو۔ اللہ عز و جل ضرور تمہارا اور اپنے دین کا مددگار ہوگا، اور جب تم نے ایک بار بھی ایسا کر دیا تو لوگ تجھ سے ڈریں گے اور پھر کوئی بھی تمہارے سامنے اور تمہارے شہر میں بدعت ظاہر کرنے کی جرت نہ کرے گا، اور ایسے شخص پر عوام کو مسلط کر دو تاکہ لوگ دینی جد و جہد میں تمہاری اتباع کریں۔ بادشاہ کی اصلاح کا طریقہ۔ 67، جب تم بادشاہ کے اندر کوئی خلاف شرع بات دیکھو تو اس کی اطاعت کرتے ہوئے اس کے سامنے اس برائی کا ذکر کر دو
کیونکہ اس کی طاقت و قوت تم سے زیادہ ہے۔ اس سے یوں کہو کہ جن باتوں میں آپ کو مجھ پر اقتدار و اختیار حاصل ہے میں ان میں آپ کا فرما بردار ہوں، لیکن آپ کے کردار میں کچھ ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو شریعت کے موافق نہیں، اور یہ یاد رہے کہ ایک مرتبہ نصیحت کر دینا ہی کافی ہے۔ بار بار بادشاہ کو نصیحت کرو گے تو اس کے درباری تمہارا اثر و رسوخ ختم کر دیں گے، جس کی وجہ سے دین کو بھی نقصان پہنچے گا۔ ایک یا دو مرتبہ نصیحت کر دو تاکہ لوگ تمہاری دینی جد و جہد اور نیکی کی دعوت کے جذبے کو جان لے۔ اس کے بعد اگر بادشاہ دوبارہ کسی برائی کا ارتکاب کرے تو اس کے گھر میں تنہائی میں اسے اسلامی احکام پر عمل کرنے کی ترغیب دو، اور اگر وہ بدعتی ہو تو اس سے مناظرہ کرو، اور قرآن حکیم کی آیات بینات فرامین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے جس قدر تمہیں یاد ہو اسے بیان کر کے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو۔ اگر وہ حق بات قبول کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کرو کہ وہ تمہیں ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھے۔ موت کو بکثرت یاد کرنے کی نصیحت 68۔ موت کو کثرت سے یاد کرنا، اپنے اساتذہ اور ان تمام بزرگوں کے لیے دعائیں مغفرت کرنا جن سے تم نے علم دین حاصل کیا۔ 69 اور پابندی سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہنا۔ 70 قبرستان، علماء و مشائخ اور مقدس مقامات کی زیارت کثرت سے کرنا۔ خوابوں کی تصدیق کرنے کی نصیحت۔ نمبر 71 عام لوگ مساجد، متبرک مقامات اور قبرستان وغیرہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صالحین امت رحمہم اللہ تعالی کی زیارت کے متعلق جو خواب تم سے بیان کریں انہیں تسلیم کر لینا۔ بری صحبت سے بچنا۔ 72 خواہشات نفسانیہ کی پیروی کرنے والوں کے پاس نہ بیٹھنا، ہاں دین اور صراط مستقیم کی دعوت دینے کی خاطر ان کے ساتھ بیٹھنے میں حرج نہیں۔ 73 گالم گلوچ اور کسی پر لعنت بھیجنے سے اجتناب کرنا۔ مسجد جانے میں جلدی کرنا۔ نمبر 74 جب مؤذن اذان دے تو اس کے بعد جلدی مسجد میں حاضری کی کوشش کرنا تاکہ عام لوگ تجھ پر سبقت نہ لے جائیں۔ 75 بادشاہ کے پڑوس میں گھر نہ بنانا۔ 76 اگر تو اپنے پڑوسی میں کوئی عیب دیکھے تو اس کی پردہ پوشی کر کہ یہ تیرے پاس امانت ہے، اور لوگوں کے راز ظاہر کرنے سے بچ۔ مشورہ دینے کے آداب۔ 77 جب کوئی شخص تم سے مشورہ طلب کرے تو اسے اس بات کا مشورہ دو جس کے متعلق تمہیں علم ہو کہ یہ تمہیں اللہ عز و جل کے قریب کر دے گی، اور میری اس نصیحت کو قبول کر لو، انشاء اللہ عز و جل دنیا و آخرت میں نفع پاؤ گے۔ 78 اور بخل سے بچ کے اس سے انسان ناپسندیدہ و رسوا ہو جاتا ہے۔ بامروت رہنے کی نصیحت۔ 79 لالچی، جھوٹا اور معاملات کو گڈمڈ کرنے والا نہ بننا، بلکہ تمام امور میں اپنی مروت کو محفوظ رکھنا۔ 80 اپنے تمام احوال میں سفید لباس ہی پہننا۔ اظہار غنا و اخفاء، فقر کی تلقین۔ 81 دل کے غنی بن جاؤ، اپنے آپ کو دنیا میں کم رغبت رکھنے والا اور مال و دولت کی لالچ نہ کرنے والا ظاہر کرو، اور خود کو ہمیشہ غنی ظاہر کرو، اور محتاجی و تنگ دستی کے باوجود اس کا اظہار نہ کرو۔ 82 باہمت و حوصلہ مند بن کے رہنا کہ پست ہمت کی قدر و منزلت کم ہو جاتی ہے۔ 83 راستے میں چلتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے ہمیشہ نگاہیں نیچی رکھنا۔ حمام میں جانے کی احتیاطیں۔ 84 جب حمام میں جانا ہو تو وہاں نہ عام لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اور نہ ہی حمام کی اجرت میں عام لوگوں کی برابری کرنا، بلکہ ان سے بڑھ کر اجرت دینا تاکہ لوگوں میں تمہاری مروت ظاہر ہو اور وہ تمہاری عزت کریں۔ کام کاج کے لیے نوکر رکھنے کی ترغیب۔ 85 اپنا مال جولاہا یعنی کپڑا بننے والے اور مختلف کام کرنے والوں کے حوالے خود نہ کرنا، بلکہ اس کام کے لیے کوئی ایسا بااعتماد شخص رکھنا جو یہ کام کرے۔ ٹیکس نہ لینے کی نصیحت۔ 86 اناج اور درہم و دینار پر لوگوں سے ٹیکس نہ لینا۔ 87 دراہم کا وزن خود نہ کرنا بلکہ اس کے لیے کسی بااعتماد شخص کا انتخاب کرنا۔ 88 اہل علم کے نزدیک ذلیل و حقیر دنیا کو تم بھی حقیر جاننا،
کیونکہ جو اللہ عز و جل کے پاس ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے۔ 89 تمام معاملات کسی با اعتماد شخص کے سپرد کر دینا تاکہ تم مکمل طور پر علم دین کی طرف متوجہ ہو سکو، اس سے تمہارے جاہ و جلال کی حفاظت رہے گی۔ علمی گفتگو کرنے کے لیے افراد کا انتخاب۔ 90 بے وقوفوں سے بات نہ کرنا، مناظرے کے طریقہ اور دلیل کے سلیقے سے ناواقف اہل علم سے بھی کلام نہ کرنا، اور عزت و شہرت کے لیے مسائل شرعیہ میں بحث کرنے والوں سے بھی گفتگو نہ کرنا، کیونکہ ان کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ تمہیں ذلیل و رسوا کریں اور وہ تمہاری کوئی پرواہ نہ کریں گے اگرچہ جانتے ہوں کہ تم حق پر ہو۔ بزرگوں کی بارگاہ کے آداب۔ 91 بزرگوں کے پاس جاؤ تو اس وقت تک برتری نہ چاہنا جب تک وہ خود تمہیں برتری نہ دیں تاکہ تمہیں ان سے کوئی پریشانی نہ پہنچے۔ 92 جب تم لوگوں کے ساتھ ہو تو جب تک وہ تمہیں بطور تعظیم آگے نہ کریں اس وقت تک ان کی امامت نہ کرانا۔ 93 حمام جانا ہو تو دوپہر یا صبح کے وقت میں جانا اور سیر و تفریح کے مقامات کی طرف نہ جانا۔ 94 بادشاہوں کے ظلم کی جگہوں پر ان کے پاس اس وقت تک جانے سے گریز کرنا جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ تمہاری حق بات مان کر وہ لوگوں پر ظلم و ستم سے باز آ جائیں گے، اس لیے کہ اگر تمہاری موجودگی میں بادشاہوں نے کسی ناجائز و حرام کام کا ارتکاب کیا اور تم طاقت نہ ہونے کی وجہ سے انہیں اس ناجائز فعل سے نہ روک سکے تو لوگ تمہاری خاموشی کی وجہ سے اس فعل ناحق کو حق سمجھ لیں گے۔ 95 علمی محافل میں غصہ کرنے سے بچنا۔ 96 لوگوں کے سامنے قصے کہانیاں بیان نہ کرنا کیونکہ قصہ گو ضرور جھوٹ بولتا ہے۔ علمی محافل کے آداب و احتیاطیں۔ 97 جب تم کسی صاحب علم کی محفل میں شرکت کا ارادہ کرو تو دیکھ لو اگر وہ فقہ کی محفل ہو تو اس میں شرکت کر لو، اور جو علم حاصل کرو وہ لوگوں کے سامنے بیان کر دو، اور اگر وہ عام واعظ ہو تو اس کی محفل میں شرکت نہ کرو تاکہ تمہاری وجہ سے لوگ دھوکے میں نہ پڑیں اور اس شخص کے متعلق یہ نہ سمجھیں کہ یہ علم کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوگا، اور اگر وہ فتویٰ دینے کی صلاحیت رکھتا ہو تو لوگوں کو اس کے متعلق بتاؤ، اور اگر اس کی صلاحیت نہ ہو تو اس کی محفل میں نہ بیٹھنا کہ وہ تمہارے سامنے درس دے، بلکہ وہاں اپنے کسی قابل اعتماد دوست کو بھیج دینا جو اس کے کلام کی کیفیت اور علمی مقام کے متعلق تمہیں خبر دے سکے۔ 98 ایسوں کی محفل واعظ و ذکر میں نہ جانا جو تمہارے جاہ و مرتبہ اور تزکیے کے ذریعے اپنی شہرت چاہتے ہوں، بلکہ اپنے محلے کے کسی با اعتماد عام آدمی کو اپنے کسی شاگرد کے ساتھ بھیج دینا۔ 99 خطبہ نکاح، نماز جنازہ و عیدین پڑھانے کی ذمہ داری اپنے علاقے کے کسی خطیب کے سپرد کر دینا۔ مجھے اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھنا اور میری یہ نصیحتیں قبول کر لینا، بلا شبہ یہ تمہاری اور تمام مسلمانوں کی اصلاح کے لیے ہیں۔ نمبر 2 حضرت یوسف بن خالد رحمت اللہ تعالی علیہ کو نصیحتیں۔ حضرت سیدنا یوسف بن خالد سمتی بصری علیہ رحمت اللہ القوی نے تکمیل علم کے بعد جب حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے شہر بصرہ جانے کی اجازت طلب کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کچھ دن ٹھہرو تاکہ میں تمہیں ان ضروری امور کے متعلق وصیت کروں کہ لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے، اہل علم کے مراتب پہچاننے، نفس کی اصلاح اور لوگوں کی نگہبانی کرنے، عوام و خواص کو دوست رکھنے اور عام لوگوں کے حالات سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے جن کی ضرورت پڑتی ہے، یہاں تک کہ جب تم علم حاصل کر کے جاؤ تو وہ وصیت تمہارے ساتھ ایسے آلے کی طرح ہو جس کی علم کو ضرورت ہوتی ہے اور وہ علم کو مزین کرے اور اسے عیبدار ہونے سے بچائے۔ نمبر 1 یاد رکھو اگر تم لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہ آئے تو وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے اگرچہ تمہارے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 2 جب تم لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے تو وہ تمہارے ماں باپ کی طرح ہو جائیں گے اگرچہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی رشتہ ناتا نہ ہو۔
حضرت سیدنا یوسف بن خالد بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، پھر حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے فرمایا، کچھ دن صبر کرو یہاں تک کہ میں تمہارے لیے اپنی مصروفیات سے وقت نکالوں اور اپنی توجہ کو تمہاری طرف مبذول کر لوں اور تمہیں ایسے عمدہ کاموں کی پہچان کرا دوں جس کی وجہ سے تم دلی طور پر میرے شکر گزار رہو، اور نیکی کرنے کی توفیق اللہ عز و جل ہی کی طرف سے ہے۔ جب وعدے کی مدت پوری ہو گئی تو حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مصروفیات سے وقت نکالا اور ارشاد فرمایا۔ نمبر 4، آج میں تمہارے سامنے ان حقائق سے پردہ اٹھاؤں گا جنہیں بیان کرنے کا میں نے قصد کیا تھا۔ گویا میں دیکھ رہا ہوں جب تم بصرہ میں داخل ہو کر ہمارے مخالفین کا رخ کرو گے، ان پر اپنی برتری جتاؤ گے، اپنے علم کے سبب ان کے سامنے غرور و تکبر کرو گے، ان سے ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا ترک کر دو گے، تم ان کی مخالفت کرو گے اور وہ تمہاری مخالفت کریں گے، تم انہیں چھوڑ دو گے اور وہ تمہیں چھوڑ دیں گے، تم انہیں برا بھلا کہو گے اور وہ تمہیں کہیں گے، تم انہیں گمراہ کہو گے اور وہ تمہیں کہیں گے، اور اس سے میری اور تمہاری رسوائی ہوگی، پس تم ان سے دوری اختیار کرنے اور بھاگنے پر مجبور ہو جاؤ گے، مگر یہ درست رائے نہیں، کیونکہ وہ عقل مند نہیں جو ان لوگوں سے تعلقات قائم نہ کر سکے جن کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا ضروری ہو، یہاں تک کہ اللہ عز و جل اس کے لیے کوئی راہ نکال دے۔ نمبر 5، جب تم بصرہ میں داخل ہوگے تو لوگ تمہارے استقبال اور تمہاری زیارت کو آئیں گے، تمہارا حق پہچانیں گے، تو تم ہر شخص کو اس کے مرتبے کے لحاظ سے عزت دینا، شرفاء کی عزت اور اہل علم کی تعظیم و توقیر کرنا، بڑوں کا ادب و احترام اور چھوٹوں سے پیار و محبت کرنا، عام لوگوں سے تعلق قائم کرنا، فاسق و فاجر کو ذلیل و رسوا نہ کرنا، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، سلطان کی اہانت کرنے سے بچنا، کسی کو بھی حقیر نہ سمجھنا، اپنے اخلاق و عادات میں کوتاہی نہ کرنا، کسی پر اپنا راز ظاہر نہ کرنا، بغیر آزمائے کسی کی صحبت پر بھروسہ نہ کرنا، کسی ذلیل و گھٹیا شخص کی تعریف نہ کرنا، اور کسی ایسی چیز سے محبت نہ کرنا جو تمہارے ظاہری حال کے خلاف ہو۔ جاہلوں سے اعراض کی نصیحت۔ نمبر 6، بے وقوف اور جاہل لوگوں سے بے تکلفی سے مت پیش آنا، ان کی کوئی دعوت یا ہدیہ قبول نہ کرنا، اور ہر کام استقامت و ہمیشگی سے کرنا۔ نمبر 7، غمخواری، صبر، بردباری، حسن اخلاق اور وسعت قلبی کو اپنے لیے لازم کر لینا، نماز میں عمدہ لباس زیبتن کرنا، سواری کے لیے اچھا جانور رکھنا اور خوشبو بکثرت استعمال کرنا، اپنی خلوت کے لیے کچھ وقت نکالنا جس میں اپنی ذاتی ضروریات پوری کر سکو۔ نمبر 8، اپنے خدام کی خبر گیری کرتے رہنا، ان کی تعدیب و تربیت کا خصوصی اہتمام کرنا، اس معاملے میں ان سے نرمی برتنا اور بے جا سختی نہ کرنا کہ وہ ڈھیٹ ہو جائیں، انہیں خود سزا نہ دینا تاکہ تمہارا وقار برقرار رہے، نماز کی پابندی کرنا اور غریبوں فقیروں پر صدقہ و خیرات کرتے رہنا، کیونکہ بخیل شخص کبھی سردار نہیں بن سکتا۔ نمبر 9، تمہارے پاس ایک قابل اعتماد شخص ہونا چاہیے جو تمہیں لوگوں کے احوال سے آگاہ کرتا رہے، جب تم کسی کی برائی پر مطلع ہو جاؤ تو اس کی اصلاح کی جلد کوئی تدبیر کرنا، اور جب کسی کی خوبی سے آگاہی ہو تو اس کی طرف زیادہ توجہ اور رغبت کرنا، اس سے بھی ملتے رہو جو تم سے ملے، اور جو نہ ملے اس سے بھی ملتے رہو، جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے اس کے ساتھ بھی بھلائی کرو، اور جو برائی سے پیش آئے اس کے ساتھ بھی اچھائی سے پیش آؤ، عفو و درگزر کی عادت اپناؤ اور نیکی کا حکم دیتے رہو، فضول کاموں سے دور رہو، جو تمہیں ایذا پہنچائے اسے معاف کر دو، اور لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں جلدی کرو۔ نمبر 10، تمہارا مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جانا اور خادمین کے ذریعے اس کی خبر گیری بھی کرتے رہنا، اور جو تمہاری محفل میں حاضر نہ ہو سکے اس کے حالات کا پتہ لگاتے رہنا۔ اگر کوئی تمہارے پاس آنا چھوڑ دے تو تم پھر بھی اس کے پاس جانا نہ چھوڑنا، بلکہ اس سے ملاقات کرتے رہنا۔ جو تمہارے ساتھ بے رخی سے پیش آئے تم اس سے صلہ رحمی سے پیش آنا، جو تمہارے پاس آئے اس کی عزت کرنا، جو برائی سے پیش آئے اسے معاف کر دینا، جو تمہاری برائی بیان کرے
تم اس کی خوبیاں بیان کرنا، اور ان میں سے کوئی وفات پا جائے تو اس کے حقوق پورے پورے ادا کرنا، اور کسی کو کوئی خوشی حاصل ہو تو اسے مبارکباد دینا، اور کوئی مصیبت پہنچے تو غم خواری کرنا، اور اگر کسی کو کوئی آفت پہنچے تو اس سے ہمدردی کرنا، اگر کوئی تمہارے پاس اپنی حاجت لائے تو اس کی حاجت براری کرنا، کوئی فریاد کرے تو فریاد رسی کرنا، کوئی مدد کے لیے پکارے تو حسب استطاعت اس کی مدد کرنا، اور لوگوں کے ساتھ خوب محبت سے پیش آنا، سلام کو عام کرنا اگرچہ گھٹیا لوگوں کو کرنا پڑے۔ جب تمہاری لوگوں کے ساتھ کوئی محفل قائم ہو جائے یا تم کسی محفل میں ان سے ملو اور مسائل میں بحث شروع کر دیں اور ان کی رائے تمہارے موقف کے خلاف ہو تو ان کے سامنے اپنا موقف ظاہر نہ کرنا۔ پھر اگر تم سے ان مسائل کے متعلق سوال کیا جائے تو پہلے لوگوں کو وہ مسلک بتانا جسے وہ پہلے سے جانتے ہوں، پھر کہنا کہ اس مسئلے میں دوسرا قول بھی ہے اور وہ یہ ہے اور اس کی دلیل یہ ہے، پس اگر وہ تم سے اس کا حل سنیں گے تو وہ تمہاری قدر و منزلت جانیں گے۔ نمبر 11، اپنے پاس ہر آنے جانے والے کو ایک ایسا مسئلہ بتا دینا جس میں وہ غور و فکر کرتا رہے، اور لوگوں کو پیچیدہ مسائل میں الجھانے کے بجائے آسان عام فہم مسائل بتانا، ان سے محبت سے پیش آنا، اور کبھی کبھی خوش طبعی بھی کر لیا کرنا، ان سے بات چیت بھی کرتے رہنا، اس سے محبت بھی بڑھے گی اور علم کے حصول پر استقامت بھی رہے گی، اور کبھی کبھی انہیں کھانا بھی کھلا دیا کرنا اور ان کی خطاؤں کو نظر انداز کر دینا۔ نمبر 12، لوگوں کی جائز حاجات پوری کرتے رہنا، ان سے نرمی برتنا اور درگزر کرنا، کسی کے لیے تنگ دلی اور بیزاری ظاہر نہ کرنا، ان کے ساتھ اس طرح گھل مل جانا گویا تم انہی میں سے ہو، اور عام لوگوں سے ایسا معاملہ کرنا جیسا اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرنا جو اپنے لیے کرتے ہو، اپنے نفس پر قابو پانے کے لیے اسے خامیوں سے بچانا اور اس کے احوال کی نگہداشت کرتے رہنا، فتنہ و فساد انگیزی نہ کرنا، جو تم سے ناراض ہو جائے تم اس سے بیزار نہ ہونا، اور جو تمہاری بات پوری توجہ سے سنے تم بھی اس کی بات غور سے سننا۔ نمبر 13، لوگ تمہیں جس کام کی تکلیف نہ دیں تم بھی انہیں اس کام کی تکلیف نہ دو، اور وہ اپنے لیے جس حالت پر راضی ہوں تم بھی ان کے لیے اس حالت پر راضی ہو جاؤ۔ نمبر 14، لوگوں کے متعلق حسن نیت کو مقدم رکھنا، سچائی اختیار کرنا اور تکبر کو ایک طرف پھینک دینا، دھوکہ دہی سے بچنا اگرچہ وہ تمہیں دھوکہ دے، لوگوں کی امانتیں پوری پوری ادا کرنا اگرچہ وہ تمہارے ساتھ خیانت کریں، وعدہ وفائی اور دوستی کو پورا کرنا، تقوی اختیار کرنا اور دیگر مذاہب کے لوگوں سے ان کے مذہب کے مطابق سلوک کرنا۔ آخر میں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نمبر 15، اگر تم میری اس وصیت کو مضبوطی سے تھام لو گے تو میں تمہاری سلامتی کی امید رکھتا ہوں۔ پھر فرمایا، تمہاری جدائی مجھے غم زدہ کر دے گی، تمہاری پہچان مجھے تنہائی میں انس دیتی تھی، اب بذریعہ خط و کتابت مجھ سے رابطہ برقرار رکھنا، تم ایسے ہو جاؤ گویا تم میرے بیٹے اور میں تمہارا باپ۔ نمبر 3، حضرت حماد رحمت اللہ تعالی علیہ کو نصیحتیں۔ حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت سیدنا حماد علیہ رحمت اللہ الجواد کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے، اللہ عز و جل تجھے ہدایت اور تیری مدد فرمائے، میں تجھے چند باتوں کی نصیحت کرتا ہوں، اگر تم نے انہیں یاد رکھا اور ان پر عمل کیا تو مجھے امید ہے کہ دنیا اور آخرت میں سعادت مند رہو گے انشاءاللہ عز و جل۔ نمبر 1، پہلی بات یہ ہے کہ تقوی یوں اختیار کرنا کہ اللہ عز و جل سے ڈرتے ہوئے اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچانا اور خالصتاً اس کی بندگی کرتے ہوئے اس کے احکام پر پوری طرح کاربند رہنا۔ نمبر 2، جس چیز کے جاننے کی تمہیں ضرورت ہو اس کے جاننے سے جاہل نہ رہنا۔ نمبر 3، اپنے کسی دینی یا دنیاوی حاجت کے بغیر کسی سے تعلقات قائم نہ کرنا۔ نمبر 4، اپنی ذات سے دوسروں کو انصاف دلانا اور بغیر مجبوری کے کسی سے اپنی ذات کے لیے انصاف کا مطالبہ نہ کرنا۔ نمبر 5، کسی مسلمان یا ذمی اس کافر کو کہتے ہیں جس کے جان و مال کی حفاظت کا بادشاہ اسلام نے جزیے کے بدلے ذمہ لیا ہو
صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہندوستان اگرچہ دارالاسلام ہے مگر یہاں کے کفار ذمہ نہیں، انہیں صدقات نفل مثلا ہدیہ وغیرہ دینا ناجائز ہے۔ کسی مسلمان یا ذمی سے دشمنی نہ کرنا۔ نمبر 6، اللہ عز و جل کی عطا کردہ مال و عزت پر قناعت اختیار کرنا۔ نمبر 7، اپنے پاس موجود مال میں حسن تدبیر یعنی کفایت شعاری سے کام لینا اور لوگوں سے بے نیاز ہو جانا۔ نمبر 8، اپنے اوپر لوگوں کی نظر کو کم تر خیال نہ کرنا۔ نمبر 9، فضول فکروں سے اپنے آپ کو بچانا۔ نمبر 10، لوگوں سے ملاقات کرتے وقت سلام میں پہل کرنا، خوش اخلاقی سے گفتگو کرنا، اچھے لوگوں سے اظہار محبت کرتے ہوئے ملاقات کرنا اور بروں سے بھی نرمی کا برتاؤ کرنا۔ نمبر 11، ذکر اللہ عز و جل اور درود و سلام کی کثرت کرنا۔ دعائے سید الاستغفار اور اس کی فضیلت۔ نمبر 12، دعائے سید الاستغفار میں مشغول رہنا اور وہ یہ ہے: اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ۔ اے اللہ عز و جل، تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا فرمایا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور جہاں تک ہو سکا تیرے عہد و پیمان پر قائم ہوں۔ اپنے گناہوں کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری عطا کردہ نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں اور اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتا ہوں۔ میری مغفرت فرما، گناہوں کو بخشنے والا تیرے سوا کوئی نہیں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص ان کلمات کو شام کے وقت پڑھے پھر اسی رات مر جائے تو جنت میں جائے گا، اور صبح کو پڑھے پھر اسی دن مر جائے تو جنت میں داخل ہوگا۔ مصیبت سے بچنے کا وظیفہ۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر جل گیا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ان کلمات کی برکت سے نہیں جل سکتا جو میں نے نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کے وقت یہ کلمات پڑھے گا تو شام تک اسے کوئی مصیبت نہ پہنچے گی، اور جو شام کے وقت پڑھے گا تو صبح تک اسے کوئی مصیبت نہ پہنچے گی، اور وہ کلمات یہ ہیں: اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش العظیم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل ذی شر ومن شر کل دابہ ومن شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ ترجمہ: اے اللہ عز و جل، تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے تجھی پہ بھروسہ کیا اور تو ہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ جو اللہ عز و جل نے چاہا وہ ہوا، اور جو نہ چاہا وہ نہ ہوا۔ نیکی کی قوت اور گناہ سے بچنے کی قدرت اللہ عز و جل کی توفیق سے ہی ہے، اللہ عز و جل کی توفیق سے ہی ہے جو بلند رتبہ و عظمت والا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اللہ عز و جل سب کچھ کر سکتا ہے اور اس کا علم ہر شے کو محیط ہے۔ اے پاک پروردگار عز و جل، میں اپنے نفس کے شر سے، ہر شریر کے شر سے اور ہر اس چوپائے کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس کی پیشانی تیرے قبضے قدرت میں ہے۔ بے شک اللہ عز و جل ہی سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ نمبر 13، روزانہ پابندی کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا اور اس کا ثواب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اپنے والدین، اساتذہ کرام اور تمام مسلمانوں کو پہنچانا۔ نمبر 14، اپنے دشمنوں سے زیادہ دوستوں کے شر سے بچنا، اس لیے کہ لوگوں کی عادات میں بکثرت خرابیاں واقع ہو گئی ہیں۔ اب تمہارے دشمن تمہارے دوستوں کے ذریعے سے ہی تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ نمبر 15، اپنا راز، مال و دولت، اختلاف رائے کی صورت میں اپنا موقف
اور آنے جانے کے اوقات کو لوگوں سے پوشیدہ رکھنا۔ نمبر 16، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھلائی کرنا اور ان کی تکالیف پر صبر کرنا۔ نمبر 17، مذہب مہذب اہل سنت و جماعت پر مضبوطی سے کاربند رہنا، جاہلوں اور بد مذہبوں کی صحبت سے اجتناب کرنا۔ نمبر 18، اپنے تمام معاملات میں نیت اچھی رکھنا اور ہر حال میں رزق حلال کے لیے کوشاں رہنا۔ 5 لاکھ میں سے 5 احادیث کا انتخاب۔ نمبر 19، ان 5 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنا جنہیں میں نے 5 لاکھ احادیث میں سے منتخب کیا ہے۔ نمبر 1، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر ایک کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ نمبر 2، انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ فضول باتیں چھوڑ دے۔ نمبر 3، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ نمبر 4، بے شک حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے اور ان دونوں کے درمیان مشتبہ چیزیں ہیں جن کے متعلق بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ جو مشتبہ چیزوں سے بچا اس نے اپنی عزت اور اپنا دین بچا لیا، اور جو مشتبہ چیزوں پہ پڑا وہ حرام میں مبتلا ہوا۔ وہ اس چرواہے کی مانند ہے جو چراگاہ کے قریب اپنا ریوڑ چراتا ہے، اس کے چراگاہ میں چلے جانے کا اندیشہ ہے۔ سن لو، ہر بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے اور اللہ عز و جل کی چراگاہ اس کی حرام کردہ اشیاء ہیں۔ خبردار، جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب وہ سنور جائے تو سارا جسم سنور جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور وہ لوتھڑا دل ہے۔ نمبر 5، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ نمبر 20، تندرستی کی حالت میں خوف و امید کے درمیان رہنا اور اللہ عز و جل پر حسن ظن رکھتے ہوئے مرنا اور قلب سلیم کے ساتھ امید مغفرت کا غلبہ ہو، بے شک اللہ عز و جل بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ نمبر 4، نوح بن ابی مریم رحمت اللہ تعالی علیہ کو نصیحت ہے۔ عہدہ قضاء کے متعلق نصیحت ہے۔ حضرت سیدنا نوح بن ابی مریم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث کے معانی پوچھا کرتا تھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھی طرح ان کی وضاحت فرما دیتے تھے۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیچیدہ مسائل بھی دریافت کیا کرتا تھا، اور میرے سوالات عام طور پر قضاء اور احکام کے متعلق ہوتے تھے۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے نوح، تم قضاء کا دروازہ کھٹکھٹاؤ گے؟ چنانچہ اپنے شہر مرو لوٹنے کے چند دن بعد قضاء کی ذمہ داری میرے کندھوں پر ڈال دی گئی۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھے۔ میں نے خط کے ذریعے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات سے آگاہ کیا اور مجبوراً عہدہ قبول کرنے کا عذر بھی لکھا، جس کے جواب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے خط لکھا۔ اس میں فرمایا، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکتوب ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ابو اسامہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نام۔ نمبر 1، تمہارا خط مجھے موصول ہوا اور اس میں درج تمام باتوں سے آگاہی ہوئی۔ یاد رکھو، تمہیں ایک بہت بھاری ذمہ داری سونپی گئی ہے جس کو پورا کرنے سے بڑے بڑے لوگ عاجز آ جاتے ہیں۔ اس وقت تمہاری حالت ایک ڈوبتے شخص کی مانند ہے، لہذا اپنے نفس کے لیے نکلنے کا راستہ تلاش کرو اور تقوی کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ یہ تمام امور کو درست رکھتا اور آخرت میں نجات پانے اور ہر مصیبت سے چھٹکارا پانے کا وسیلہ ہے، اور اس کے ذریعے تم اچھے انجام کو پالو گے۔ اللہ عز و جل ہمارے تمام کاموں کا انجام اچھا فرمائے اور ہمیں اپنی رضا والے کاموں کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بلا شبہ وہ سننے والا قریب ہے۔ نمبر 2، اے ابو اسما، یاد رکھو، فیصلوں کے ابواب بہت بڑا عالم ہی جان سکتا ہے جو علم کے اصول یعنی قرآن و حدیث اور فرامین صحابہ علیم رضوان پر اچھی نظر رکھتا ہو اور صاحب بصیرت یعنی صحیح رائے والا ہونے کے ساتھ ساتھ اسلامی احکام نافذ کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہو۔ جب تمہیں کسی مسئلے میں اشکال پیدا ہو تو قرآن و سنت اور اجماع کی طرف رجوع کرنا، اگر اس کا حل ان اصول یعنی کتاب و سنت اور اجماع میں واضح طور پر مل جائے تو اس پر عمل کرنا، اور اگر صراحتاً نہ ملے تو اس کی نظائر تلاش کر کے ان پر اصول سے استدلال کرنا، پھر
اس رائے پر عمل کرنا جو اصول کے زیادہ قریب اور اس کے زیادہ مشابہ ہو، اور اس کے متعلق اہل علم اور صاحب بصیرت لوگوں سے مشورہ بھی کرتے رہنا۔ انشاءاللہ عز و جل ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو فقہ میں ایسی سمجھ بوجھ رکھتے ہوں گے جو تم نہیں رکھتے۔ نمبر 3، اے ابو اسما، جب دونوں مخالف فریق یعنی مدعی اور مدعا علیہ فیصلہ کرانے تمہاری عدالت میں حاضر ہوں تو کمزور اور طاقتور، شریف اور ذلیل کو اپنی مجلس میں بٹھانے، ان کی بات سننے اور ان سے بات چیت کرنے میں یکساں سلوک کرنا، اور تمہاری طرف سے کوئی ایسی بات نہ ظاہر ہو کہ شریف آدمی ناحق ہونے کے باوجود اپنی شرافت کے بل بوتے پر تم سے امید لگا بیٹھے، اور ذلیل اپنے گھٹیا پن کی وجہ سے حق پر ہونے کے باوجود حق کے معاملے میں تم سے مایوس ہو جائے۔ نمبر 4، اے ابو اسما، جب دونوں فریق بیٹھ جائیں تو انہیں اطمینان و سکون سے بیٹھنے دینا تاکہ ان سے خوف اور عدالت میں آنے کی شرمندگی دور ہو جائے۔ پھر ان کے ساتھ نرمی اور ہمدردی کے لہجے میں بات چیت کرتے ہوئے انہیں اپنی بات سمجھانا اور ان میں سے ہر ایک کی بات پوری توجہ سے سننا، جو کچھ وہ کہنا چاہتے ہوں کہنے دینا، اور جب تک وہ اپنا اپنا موقف نہ بیان کر لیں اس وقت تک فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرنا، لیکن اگر وہ فضول بحث میں پڑھیں تو انہیں اس سے روک دینا اور انہیں سمجھا دینا کہ اس بات کا اصل معاملے سے کوئی تعلق نہیں، اور بیزاری، غصہ یا رنج و غم کی حالت میں اور پیشاب اور بھوک کی شدت کے وقت بھی کوئی فیصلہ نہ کرنا۔ نمبر 5، اس وقت فیصلہ نہ کرنا جب تمہارا دل کسی اور چیز میں مشغول ہو، بلکہ ایسے وقت فیصلہ کرنا جب تمہارا دل دیگر فکروں سے خالی ہو۔ نمبر 6، رشتہ داروں میں جدائی کا فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرنا، بلکہ انہیں بار بار اکٹھے بٹھانا اور ان کے معاملے کو سلجھانا، شاید وہ آپس میں سلو کر لیں، پھر اگر وہ سلو کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کے درمیان فیصلہ کر دینا، اور کسی کے خلاف اس وقت تک فیصلہ نہ کرنا جب تک پوری طرح وہ چیزیں واضح نہ ہو جائیں جو اس پر الزام ثابت کرتی ہوں۔ نمبر 7، کسی گواہ کو کسی دلیل کی تلقین نہ کرنا، نہ مجلس قضا میں کسی کو کوئی اشارہ کرنا، اور نہ ہی قضا کے امور اپنے کسی قرابت دار کے سپرد کرنا۔ نمبر 8، کسی کی دعوت قبول نہ کرنا ورنہ تجھے تہمت لگے گی۔ نمبر 9، عدالت میں کسی سے غیر ضروری بات چیت نہ کرنا۔ نمبر 10، خوف خداوندی عز و جل کو ہر چیز پر فوقیت دینا کہ یہ بات تمہیں دنیا اور آخرت کے معاملات میں کافی ہوگی، اور اس کی برکت سے غلط فیصلہ کرنے سے سلامتی نصیب ہوگی۔ اللہ عز و جل ہمیں اور تمہیں پاکیزہ زندگی اور آخرت میں باعزت مقام عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اکابر تلامذہ کو نصیحتیں۔ حضرت سیدنا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، ایک دن بارش ہو رہی تھی، ہم سب حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر تھے۔ حاضرین میں حضرت داؤد طائی، حضرت عافیہ عودی، حضرت قاسم بن معن مسعودی، حضرت حفص بن غیاث نخعی، حضرت وقی بن جراح، حضرت مالک بن مغول، حضرت ظفر بن حزیل رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین وغیرہ شامل تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، نمبر 1، تمہیں دیکھ کر میرا دل خوش ہوتا اور غم دور ہوتے ہیں۔ میں نے تمہارے لیے فقہ کو زین اور لگام دی ہے کہ جب چاہو سواری کرو، اور تمہاری ایسی علمی اور عملی تربیت کی ہے کہ لوگ تمہاری پیروی کریں گے، تمہارے الفاظ تلاش کریں گے۔ میں نے لوگوں کی گردنیں تمہارے آگے جھکا دی ہیں، تم میں سے ہر ایک قاضی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور 10 تو ایسے ہیں کہ وہ قاضیوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ میں تمہیں اللہ عز و جل اور اس کی عطا کردہ علمی جلالت کا واسطہ دیتا ہوں کہ علم دین کو دنیاوی حکومت اور مال و دولت کے حصول کا ذریعہ بنا کر اس کی قدر و قیمت کو کم نہ کر دینا۔ قاضیوں کے لیے ہدایت۔ نمبر 2، اگر تم میں سے کسی پر قضا کی ذمہ داری آن پڑے اور اپنے اندر کوئی ایسی خامی پائے جسے اللہ عز و جل نے لوگوں سے چھپا رکھا ہو تو اس کا قاضی بننا اور اس کی تنخواہ لینا جائز نہیں، اور اگر تم میں سے کسی کو ضرورتاً قاضی بننا پڑے تو وہ اپنے اور لوگوں کے درمیان حجاب یعنی رکاوٹیں حائل نہ کرے، 5 نمازیں جامع مسجد میں ادا کرے، اور ہر نماز کے بعد یہ اعلان کرے، کسی کو کوئی حاجت ہو تو مجھ سے ملاقات کرے۔ قاضی کو چاہیے کہ نماز عشاء کے بعد بھی 3 مرتبہ یہی صدا لگائے، پھر
اپنے گھر جائے۔ نمبر 3، اگر کوئی قاضی بیماری کی وجہ سے اپنی ذمہ داری پوری نہ کر سکے تو حساب لگا کر اپنی تنخواہ سے اتنے دن کی کٹوتی کروائے۔ نمبر 4، اگر امام نے خیانت کی یا فیصلہ کرنے میں ظلم و زیادتی کا مرتکب ہوا تو اس کی امامت باطل یعنی ختم ہو جائے گی اور اس کا فیصلہ کرنا جائز نہ ہوگا، اور اگر وہ اعلانیہ گناہ کا مرتکب ہو تو اس سے قریب ترین قاضی اس پر حد جاری کرے۔ تمت بالخیر۔